باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر سے کام لو اور مقابلے کے وقت دشمن کے سامنے ڈٹے رہو، ورابطوا اور سرحدوں کی حفاظت کرو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اس آیت میں ہمیں 4 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 1 صبر، نمبر 2 مصابرہ، نمبر 3 مرابطہ، اور نمبر 4 تقوی۔ بنیادی طور پر پہلی 3 چیزیں ہیں اور تقوی ان میں سے ہر ایک کے لیے لازم ہے۔ جیسے ہر عمل کے لیے تقوی اور اخلاص نیت یہ چیزیں لازم ہیں، اسی طرح صبر، مصابرہ اور مرابطہ ان کے لیے بھی تقوی ایک لازمی چیز ہے جو بہرحال ہر کام میں ہونا ہی چاہیے۔ صبر کا لغوی معنی روکنا یا باندھنا ہوتا ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں نفس کو خلاف طبع کاموں پر جمائے رکھنا، شریعت کے ایسے کام جن کی طرف طبیعت میلان نہ کرے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، دیگر نیک اعمال، طبیعت آمادہ نہ بھی ہو پھر بھی جبراً اپنے آپ کو اس پر لگائے رکھنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ اور بنیادی طور پر اس کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ سب سے پہلی صبر علی الطاعات، کہ آدمی نیکی کے کاموں پر اپنے آپ کو جمائے رکھے اور اس میں کوتاہی سے کام نہ لے۔ نمبر 2 صبر عن المعاصی، کہ گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، طبیعت میلان بھی کرے تب بھی اللہ کے ڈر کو سوچ کر اپنے آپ کو اس سے روکے۔ اور نمبر 3 صبر علی المصائب، جس معنی میں عام طور پر ہم صبر کے لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ کوئی پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، کوئی ایسی آفت آ گئی تو اس موقع پر انسان اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور مایوسی میں مبتلا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پیش نظر رکھے اور اس کی رضا پر راضی رہنے کی کوشش کرے۔ جو فطری سا صدمہ ہے وہ بہرحال ہے، لیکن ایسے غیر مناسب الفاظ بولنے سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرے۔ تو یہ صبر کا تیسرا درجہ یا تیسری قسم ہے۔ اور دوسری چیز جس کا یہاں پر ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ مصابرہ ہے۔ مصابرہ بھی در حقیقت صبر ہی کے لفظ سے بنا ہے، لیکن جب باب بدل جاتا ہے تو معنی کے اندر کچھ تغیر آ جاتا ہے، اور یہ باب بدلنا یہ گرامر کا مسئلہ ہے جس کو یہاں چھیڑنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ مصابرہ کا معنی ہوتا ہے دشمن کے مقابلہ میں خود کو ثابت قدم رکھنا، چنانچہ دشمن کے مقابلے سے جنگی میدان سے بھاگ آنا شریعت میں بہت بڑے عیب کی چیز ہے۔ اس لیے مسلمان کے لیے 2 ہی راستے ہیں، شہادت یا فتح۔ فتح ہونے تک ڈٹا رہے یہاں تک کہ اپنی جان اللہ کے سپرد کر دے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تو تیسری چیز مرابطہ ہے۔ مرابطہ ربط سے ہے۔ ربط کا ہمارے اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا معنی باندھنا ہوتا ہے، اور مراد اس سے شریعت میں 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 گھوڑوں کو باندھنا، یعنی جنگی تیاری کرنا۔ پہلے زمانوں میں گھوڑوں کے ذریعے جنگیں ہوتی تھیں، اب بھی گھوڑے جنگوں میں اگرچہ استعمال ہوتے ہیں لیکن پورا مدار اب گھوڑوں پر نہیں رہا۔ جو بھی وقت کی ضرورت ہے اسلحے کے اعتبار سے، سواری کے اعتبار سے، اور اسی طرح سرحدوں کی حفاظت کے اعتبار سے جن جن اسباب کی ضرورت ہے ان اسباب کو مہیا رکھنا، مہیا کرنا، یہ مرابطے میں داخل ہے۔
اور دوسری چیز سرحدوں پر پہرا دینا، سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ سرحدوں سے مراد بھی دونوں طرح کی سرحدیں ہیں۔ مسلمانوں کی سرحدیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ نمبر ایک زمینی سرحدیں، جغرافیائی سرحدیں جن کو کہتے ہیں، ان کی حفاظت بھی ضروری ہے کہ ہماری زمینوں کا ایک انچ حصہ بھی کبھی دشمن کے زیر تسلط نہ جانے پائے، تو اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ نمبر دو، نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ مسلمانوں کے اپنے نظریات ہیں، مسلمانوں کی اپنی ایک دنیا ہے، مسلمانوں کی اپنی تعلیمات ہیں، تو اپنی تعلیمات کی حفاظت کرنا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے راستہ ہمیں مہیا کیا گیا ہے، اس کے اوپر کاربند رہنا، یہ بھی ضروری ہے۔ چنانچہ مدارس اور دینی تحریکیں جتنی بھی ہیں، یہ ساری کی ساری ہماری سرحدوں کی محافظ ہیں۔ تو سرحدوں کی حفاظت یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل عمل ہے۔ سرحدوں کے اوپر رہنے کے اعتبار سے ہمیں دو طرح کے احکام ہیں۔ ایک عام حالات ہوتے ہیں جس میں پرامن حالات ہیں، بظاہر کوئی جنگی حالات محسوس نہیں ہوتے، تو ایسے میں سرحدوں پر پہرا دینے والے اپنے بیوی بچوں کو بھی اگر وہاں رکھ لیں تو کوئی ممانعت کی بات نہیں ہے، اور وہاں اصل مقصود سرحدوں کی حفاظت رہے، ضمن میں اپنا کام کاج بھی کرتے رہیں، تب بھی کوئی ممانعت کی بات نہیں ہے۔ اور اگر جنگی حالات ہیں، ایسے حالات ہیں کہ کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے، ایسے میں پھر بیوی بچوں کو وہاں رکھنا، خواتین کو وہاں رکھنا، یا ایسے لوگوں کو وہاں رکھنا جو جنگ کا حصہ نہیں بن سکتے، یہ جائز نہیں ہے۔ شریعت اس سے منع کرتی ہے تاکہ مسلمانوں کا جانی نقصان کم سے کم ہو۔ اور سرحدوں کی حفاظت کے اعتبار سے احادیث میں بہت زیادہ روایات ہیں، ان میں سے صرف 3 کا تذکرہ یہاں پر مقصود ہے۔ سب سے پہلا بخاری شریف نے نقل کیا ہے کہ حضرت سہل ابن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ایک دن کا سرحد پر پہرا دینا تمام دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہے۔ ایک آدمی کو پوری دنیا مل جائے اور دنیا کے جتنے خزائن ہیں جو قیامت تک چھپے ہوئے ہیں، ظاہر نہیں ہوں گے، وہ سارا کچھ بھی مل جائے تو ایک رات کے پہرے یا ایک دن کے پہرے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اتنا اجر اس پر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح مسلم شریف کی روایت میں ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایک رات کا پہرا دینا ایک مہینے کے مسلسل روزے اور مسلسل راتوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک آدمی پورا مہینہ روزے رکھتا ہے اور رات بھر عبادت کرتا ہے تو اس کے اجر سے بھی اس کو زیادہ اجر ملے گا۔ اور اس کے بعد 3 باتیں مزید ارشاد فرمائیں کہ اگر وہ اسی حالت میں مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کا ثواب ہمیشہ جاری رہے گا، کبھی منقطع نہیں ہوگا، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ اس ثواب میں اضافہ بھی ہوتا رہے گا، اور بعد میں یہ بھی ہے کہ اگر وہ زندہ بھی رہا تب بھی یہ ثواب اس کا منقطع نہیں ہوگا، پھر بھی اس کو یہ ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 2 کہ اس کا رزق جاری رہے گا، اس کا رزق اللہ تعالیٰ کبھی بند نہیں کریں گے۔ نمبر 3 کہ شیطان سے وہ ہمیشہ معمور اور محفوظ رہے گا کہ شیطان اس پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ اور ابو داود شریف میں ہے، حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ ہر ایک کا عمل موت کے وقت منقطع ہو جاتا ہے، اس کا اجر بند ہو جاتا ہے۔ کچھ جو صدقات جاریہ ہیں وہ جاری رہتے ہیں، لیکن جب تک اس کے کیے ہوئے کام سے فائدہ لوگ اٹھاتے رہیں گے تب تک جاری رہے گا۔ فرض کریں کسی نے کوئی سبیل لگا دی تو جب تک اس پانی سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے تب تک ثواب ملتا رہے گا، جب سبیل بند ہو گئی تو ثواب منقطع ہو جائے گا۔ کسی نے کوئی کتاب لکھی، جب تک اس کتاب سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں ثواب ملتا رہے گا، جب فائدہ اٹھانا بند کر دیں گے تو ثواب منقطع ہو جائے گا۔ لیکن اس کا عمل ایسا ہے کہ یہ کبھی منقطع نہیں ہوگا،
ہمیشہ اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا اور بڑھتا رہے گا، اور قبر کے اندر بھی سوال جواب سے مامون رہے گا، قبر میں اس سے کوئی سوال جواب نہیں کیا جائے گا، اور آخرت کے اندر بھی یہ پرامن ہوگا، وہاں پر بھی اس کے دل میں ذرہ بھر کوئی کھٹکا نہیں ہوگا، حالانکہ وہ بڑی گھبراہٹ کی چیز ہے۔ تو اس لیے یہ بہت سارے فضائل ہیں سرحدوں کی حفاظت کے، اور تقوی کے ساتھ اگر ہم یہ اعمال کریں گے تو اللہ رب العزت اس پر اجر عظیم عطا فرماتے ہیں، اور شریعت کے اندر یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔